السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہی دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے پورے ملک میں محسوس کیے گئے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی حکم سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن بہت بڑا طبقہ کفار کا ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ نیچرل سورسز کی کاروائی ہوتی ہے، اور یہ معمول کی کاروائی ہے کہ ہمیشہ سے زمین کے اندر اس طرح کی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کے کافروں کے خیال میں اجتماعی طور پر دین کو ریاست میں اور اجتماعی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے، اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ زلزلوں کا آنا یہ کوئی تنبیہ یا کوئی سزا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نیچرل سورسز ہیں، نیچرل سورسز کی کاروائی ہے اور ایک فطری عمل ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بھی تبدیلیاں زمین کے اندر آتی ہیں وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے زمین کے اندر اور کائنات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے زلزلے بھی آتے ہیں۔ خیر اگر آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے زلزلوں کا آنا بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور سزا کے طور پر ہے، کہ جب انسان کے اعمال میں جرائم اس حد تک تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تنبیہ کے طور پر یا یعنی کہ سزا کے طور پر یہ زلزلے آتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے، گویا کہ شراب کو لائسنس ملنا شروع ہو جائے شراب نوشی کے لیے، اور گانے بجانے کو ایک فیشن تصور کیا جائے، تو ایسے میں زلزلوں کا آنا اور چہروں کا مسخ ہو جانا یہ بعید از قیاس نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی دور بات نہیں کہ آپ پر زلزلے اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب لوگ نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کی محنت کو چھوڑ دیں گے، اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، اور غیروں کے نظام کو اپنانا اور اس کو اپنانا چھوڑ کر اس کو روکنے کی کوشش چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ سو آج جو جھٹکا آیا زلزلے کا، یہ ساری یقینی طور پر سارے لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں انفرادی معاملات میں، عبادات میں کوتاہی پر اللہ رب العزت کے ہاں استغفار کریں، وہاں اس پر بھی استغفار لازم ہے کہ ہم یہ اللہ سے عہد کریں کہ ہم آپ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیے ہوئے نظام زندگی کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ المیہ یہ ہے کہ گانے بجانے کو، شراب نوشی کو اب جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا، یعنی جو جماعت اور طبقہ اپنے جلسے اور جلوسوں میں گانے بجانے کو اور لڑکیوں کی نمود و نمائش کو اور فحاشی اور عریانی کے سہارے پر اپنے جلسے جلوس کر رہا ہو، تو اس طبقے کے نزدیک یہ جرم تھوڑا ہی ہے۔ تو ایسے میں جب اجتماعی طور پر ہم ایسے گناہوں میں ملوث ہوں کہ جو اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہوں، اور ہم ان کو کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اور ایسی جماعت اور طبقے کو ساتھ دینا ہم فخر سمجھیں اور حق بات سمجھیں جو فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہو، تو پھر زلزلوں کا آنا دور کی بات نہیں ہے۔ سو جہاں انفرادی طور پر استغفار کی ضرورت ہے، وہاں اجتماعی طور پر بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کے مقابلے میں سودی نظام کو اور عدالتی نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے نظام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہم جہاں انفرادی توبہ کریں، وہاں اجتماعی طور پر بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور قرآن اور سنت کے غلبے کی محنت کی ضرورت ہے۔ جب قرآن اور سنت کا نظام غالب ہوگا تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی زلزلہ نہیں آئے گا اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔